يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج جمعہ کے موقع پر اس کے گھر میں جمع کر کے کچھ دین کی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کے بعد آج الحمدللہ آپ سے اس جمعہ میں ملاقات ہو رہی ہے. رمضان تو چلا گیا، شیطان جیسے ہی ہمارے پاس اللہ تعالی کے قید سے چھوٹنے کے بعد سارے مسلمانوں کو مسجدوں سے باہر کر دیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بہار رمضان میں نظر آتی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. پھر وہی پرانی حال، پرانی کیفیت. لوگ جو ہے نمازوں سے دور، اللہ سے دور، رسول سے دور. علماء کرام کتنا بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر بولے لیکن لوگ اپنا رویہ ہرگز نہیں بدلتے. تو چلیے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق دیا وہ اللہ کے گھر کو آ گئے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے چن لیا وہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کے گھر کو وقت پر آتے ہیں اور اللہ کی بات سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں. دوستوں بزرگوں، آج کا یہ جو جمعہ ہے، میں نے جو خطبے میں آیتیں تلاوت کی، 3 آیتیں. ایک تو یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء. اے ایمان والو تم کافروں کو دوست مت بناؤ. پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو، تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. پھر اور ایک جگہ 4 پارے میں ہم تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو تم اپنی راز کی باتیں کبھی کافروں کو مت بولو کیونکہ وہ تمہارے سے کوئی دشمنی کم نہیں کریں گے. تو یہ قرآن کی آیتیں بھی بہت ساری آیتیں ہیں، صرف میں نے 2-3 تبرک کے طور پہ اپنے سامنے پڑھا. بولنا کیا ہے، آج کا جو دور آپ دیکھ رہے ہیں
ماحول ہمارے سامنے اب آنے والا ہے. تمام اللہ کے دشمن شیطان کی مدد لے کر سارے ایک ہو چکے ہیں. مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش رچی جانے والی ہے. بلکہ وہ لوگ تو بہت سارے پلان بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت تو ہے نہیں, کیونکہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے. تمام دوستوں کا دوست ہمارے ساتھ ہے. تمام دشمنوں کو خاک میں ملانے والا پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہے. تو ہم لوگوں کو کوئی خوف کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ ترکیب احتیاط کے طور پر کچھ کام آپ کو بھی کرنا ہے. کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی بنتی ہے, ہماری بھی بنتی ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو بیدار کرنا ہے. آپ اور ہم آج سو رہے ہیں, بہت سے مسلمان سو رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو ذرا ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے. کافر جو چال چل رہے ہیں وہ چالوں سے مسلمان نابلد ہیں, لا علم ہیں, جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. تو لہذا اب ہم اگر سارے مسلمان مل کر ایک سائڈ ہو جائیں گے, ایک طرف ہو جائیں گے, تو تمام کافروں کا منہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر مسلمانوں کو توڑ دیا جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, تو سمجھ لو کہ کافر کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے. دوستوں بزرگوں, مسلمانوں کو آج ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے ہمارے پاس. تو اب ہم سابق میں جو چلا ہے, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, فرعون کا زمانہ لے. فرعون کے دور میں قرآن کہتا ہے یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم. یعنی فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل والوں کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, معصوم بچوں کو قتل کر دیتا تھا, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہ ظلم, یہ ستم ایک زمانے تک چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالم سے لوگوں کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, ظالم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل پر مہربان بنا کر, بنی اسرائیل پر ایک معنی میں ان پر مشفق بنا کر بھیجا. جیسے حضرت موسیٰ آئے, یہ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کے ساتھ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو اور اس کی فوج کو دریائے بحر احمر میں ڈوبا کر غرق کر دیا. وہی بحر احمر آج جہاں پر جنگ چل رہی ہے, آپ کو معلوم ہے بحر احمر کیا ہے؟ ریڈ سی, ایرا سمندرمو. اب جو ایرا سمندرمو کے پاس جو جنگ چل رہی ہے, وہی ریڈ سی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہیں, تلک الایام نداولها بین الناس. ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو دن ہیں ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. کبھی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ آئی, کبھی حکومت کافروں کے ہاتھ آئی, کبھی حکومت اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ آئی, کبھی اسلام کے دوستوں کے ہاتھ آئی. اب یہ ہم ایسا بدلتے رہتے ہیں دنوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. ہر ایک حالت میں پوری دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ دنیا کو بدلتے رہتا ہے. آپ دیکھیے بنی اسرائیل والے ایک زمانے میں ان پر ظلم ہو رہا تھا, اسرائیلیوں پر ظلم ہو رہا تھا. اللہ نے ان لوگوں
فرعون کو غرق کر دیا، فرعون ظالم کو برباد کر دیا، اسرائیلیوں کو بچایا۔ پھر یہی اسرائیلیاں، یہی بنی اسرائیل کے لوگ جب آگے چل کر دوسروں پہ ظلم کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کا ایسا بادشاہ مقرر کیا، وہ بادشاہ پھر یہ بنی اسرائیل والوں کو غلام بنا کر ان کو مارنا شروع کیا۔ ایک بار دو بار نہیں ہوا، یہ اسرائیلیوں کے جو بدماشیاں ہیں، ان کی جو عادتیں ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہے، ان کی پرانی عادتیں ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھائی ہونا پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنا لینا، سامنے والوں پہ ظلم کرنا ایک عادت بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں پارہ نمبر 15 میں بھی فرمایا کہ ہم نے ان پر 2 مرتبہ فساد کرایا، 2 مرتبہ۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے 2 مرتبہ ان لوگوں پر۔ تو مطلب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بادشاہ آتا اور بنی اسرائیل والوں کو مارتا۔ کیوں؟ ان کے بدماشی کی وجہ سے، ان کے کمینے پن کی وجہ سے، ان کی جو فطرت ہے وہ فطرت کے اندر، حالانکہ وہ لوگ پیغمبروں کے اولاد ہیں۔ کون ہے بنی اسرائیل؟ پیغمبروں کے اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آتے ہیں لوگ، پیغمبروں کے اولاد ہیں۔ ان لوگوں میں 70,000 انبیاء گزرے ہیں، 70,000 سے بھی زیادہ۔ آپ بتائیے، یہ پیغمبروں کی اولاد ہو کر جب بدماشیاں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر، ان کو مظلوم یعنی ان پر ظلم کا شکار ان کو ہونا پڑتا ہے۔ اور آج پھر دن بدلتے ہیں، پھر دن بدلتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جب سے اسلام آیا، جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے سے ساری دنیا اسلام کے خلاف ہو گئی۔ وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اسلام کیا غلط بات بتایا؟ اسلام کون سی غلط بات بتایا؟ کچھ نہیں، مگر ان لوگوں کو اسلام کے اچھائیاں ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ اسلام کے جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ ہضم نہیں ہو رہی، ہضم نہیں ہو رہی۔ جھوٹے انداز میں باہر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام غلط ہے، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، یہ پروپیگنڈا باہر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہے، جہادی۔ یہ آج ہر کافر کی زبان سے سنیں گے آپ، ہر کافر یہ بولے یہ جہادی لوگ ہیں، ان کو مارو۔ کیا تیرے باپ کے ساتھ جہاد کیا کوئی مسلمان؟ کیا تیرے دادا کے ساتھ جہاد کیا؟ کیوں غلط افواہیں اڑا رہے ہیں؟ جبکہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مسلمان کافروں کی حفاظت کی۔ ابھی اسلام کی تاریخیں بتا رہی ہے، آپ کو پڑھو کبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کبھی اسلام، کبھی وقت آ گیا تو دوسروں کے مقابل میں کافروں کی حفاظت کیے مسلمان، ان کے گھروں کی حفاظت کیے، ان کے بچوں کی حفاظت کیے۔ لیکن آج یہ قوم آ کر پھر وہ کافروں کے دلوں میں اسلام کی دشمنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ اسلام کی دشمنی۔ مگر اس سے ہوگا کچھ نہیں، یہ چند دن کی باہر ہوتی ہے، یہ آج کا معاملہ نہیں۔ ایک زمانے سے قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کہ وہ کافر ناپسند کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا نور کیا ہے؟ اسلام، ایمان، قرآن، محمد عربی، یہ سب کیا ہے کہ اسلام کے نور ہے۔ وہ لوگ بجھانا چاہتے ہیں اس نور کو، اللہ اس نور کو اور روشن کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، آج کا دور اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے ونٹول میں، میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جاؤ، ہمارے ونٹول میں پھر مسلمانوں پر ظلم سہنا پڑے گا، پھر ایک دن وہ بھی آ جائے گا۔ اسی لیے مسلمان ہوشیار ہو جائے ابھی سے، کس کا ساتھ دینا ہے، کون کٹر بدماش ہے،
کون کٹر بدماش کا ساتھ دے رہا ہے اور کون جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر اپنے حق کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ورنہ اگر آج کے دن اگر ہم سوتے رہیں گے، آئندہ چل کر پھر 5 سال تک ہم پر ظلم کیا جاتا رہے گا. دوستو بزرگوں، یہ ظلم کرنے کی کہانی ان کی پرانی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ بروج میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یہ سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے، آپ توجہ فرمائیں، رسول سے پہلے، حضور سے پہلے آپ نے واقعہ سنا تھا ہوگا نا، ابابیل کا قصہ آپ نے سنا ہوگا نا. خانہ کعبہ کو ابراہا توڑنے آیا تھا. کہاں کا تھا ابراہا؟ یمن کا. یمن آج کل دیکھ رہے نا ورلڈ میپ میں، وہ یمن کے لوگ کشتیاں توڑ رہے ہیں. آج کل یمن کدھر ہے آج کل آپ کو پتا چل رہا ہے. تو یمن میں ایک بادشاہ تھا ابراہا سے پہلے. ابراہا کا نام تو آپ نے سنا، جو ابابیل چڑیا اس کو تباہ کر دی تھی. اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا یمن میں. انہیں اس کے پاس روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بچہ تھا، ایک اس کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ بادشاہ کے پاس ایک نجومی بھی تھا، جادوگر بھی تھا. تو انہیں جو ہے آئندہ کی خبریں بادشاہ کو بتاتا تھا. اے بادشاہ، فلاں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. سمجھے؟ آج کل یہ بہمن لوگ یہ کافروں کو بولتے رہتے ہیں ایسا ہوتا، تو کامیاب ہو جاتا، تو ڈرنے کو تو یہ ہوتا وہ ہوتا. مگر وہ لوگ جتنے بتاتے نا وہ پورے صحیح نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا نا الیکشن کی ضرورت نہیں تھی. پہلے جو ہے بول دیتا تو کامیاب ہو جاتا، تو اس کے بڑے الیکشن کی ضرورت نہیں تھی. مگر ایسا نہیں ہے. ان کی پوری پیشن گوئیاں بالکل 2% 3% صحیح نکلتی ہے، بقیہ پوری جھوٹ. یہ خود ایک پہلے سے چلا ہوا ایک دور ہے. تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا یمن میں. اس کے پاس ایک آدمی تھا، انہیں پیشن گوئیاں کرتا تھا، آئندہ کی فیوچر کی باتیں بتاتا تھا. تو انہیں کیا کرا، بادشاہ کو بولا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں تجھے فیوچر نہیں بتا سکتا. اگر مر گیا تو ایک بچے کو تو لا دے، کوئی بھی ایک نوجوان بچے کو میرے حوالے کر. وہ بچے کو میں علم نجوم اور جادو یہ ساری باتیں سکھا دوں گا. وہ بچہ میرے بعد تجھے کام آئے گا. تو اس کے بعد کیا ہوا، بادشاہ ایک گاؤں میں گیا، غریب بچے کو اس کے ماں باپ سے خرید کر وہ بچے کو حکم دیا کہ بیٹا تو روزانہ فلاں استاد کے پاس جانا ہے اور انہیں جو علم تجھے دیا اس کو سیکھنا ہے، علم نجوم اور جادو، بس کچھ نہیں کرنا ہے. اب یہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا، استاد کے پاس جاتا، علم نجوم سیکھتا اور واپس آتا. توجہ کریں آپ، علم نجوم سیکھتا اور واپس آتا. راستے میں ایک عیسائی راہب یعنی پاسٹر، عیسائی راہب، اس کا ایک چرچ تھا، چھوٹا گھر. وہ دیکھتا ہے یہ بچہ روز ادھر جاتا ہے آتا ہے، جاتا کہاں ہے، چونکہ ابھی اسلام نہیں آیا، محمد عربی ابھی نہیں آیا، اسلام ابھی عام نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. وہ عیسائی جو راہب ہے وہ بچے کو بلا کے پوچھا بیٹا تو روز جاتا کہاں آتا کہاں ہے؟ تو وہ بچہ بولا میں جو ہے نا میرے فلاں استاد کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر روزانہ علم نجوم سیکھ کر واپس آتا ہوں. وہ راہب جو تھا پاسٹر، اس نے کہا کہ بیٹے علم نجوم سیکھنا غلط ہے، جادو کا سیکھنا غلط ہے، تو ایمان سیکھ. ایمان، اللہ کے اوپر یقین کر، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، اور عیسیٰ کے بعد احمد نامی محمد نامی ایک پیغمبر محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، ان پر بھی تجھے ایمان لانا ہے. یہ ساری باتیں وہ بتا رہا تھا. تو یہ بچے کو بڑی اچھی دکھتی تھی وہ باتیں. وہ بچہ کیا کرتا، گھر سے نکلتا، وہ ماسٹر کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھتا، اس کے بعد استاد کے پاس جاتا، وہاں علم نجوم سیکھتا، پھر ریٹرن میں پھر جو ہے وہ راہب کے پاس آتا، پھر کچھ تعلیم
تعلیم لیتا ایمان کی، پھر گھر کو جاتا. اب روزانہ یہ معمول تھا. استاد دیر سے آنے کی وجہ سے استاد مارتا تھا. دیر سے کیوں آیا؟ چونکہ یہ بولتا نہیں تھا کہ میں فلاں راہب کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں. اور اس کے بعد جب رات میں گھر کو جاتا تو گھر والے مارتے تھے دیر سے کیوں آیا، مگر یہ بولتا نہیں تھا. وہ ایمان کی حلاوت ایسی تھی، وہ ایمان کی میٹھاس ایسی تھی کہ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ اندر اندر وہ تکلیف کو سہتا تھا. چند دن کے بعد وہ بچہ جب راستے میں جا رہا تھا تو ایک محلے کی طرف سے جا رہا ہے، تو وہ محلے میں روزانہ ایک شیر آتا ہے. روز ایک شیر آتا ہے محلے میں، جنگل میں سے محلے میں کسی نہ کسی کو پکڑ لے کے چلا جاتا ہے، کھا لیتا ہے. اب یہ بچہ دیکھا یہ شیر ستا رہا محلے والوں کو. اب یہ بچہ کیا کرا؟ اللہ کا نام لیا. اے اللہ، تو اگر سچا ہے، تیرا دین اگر سچا ہے، عیسیٰ اگر سچے ہیں، آنے والے پیغمبر محمد اگر سچے ہیں، میں آج تیرا نام لے کر یہ پتھر لے کر ماروں گا، تو وہ شیر کو مار دینا. اگر یہ سب صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو پھر یہ جانور کو تو مت مارنا، میں وہی جادوگر کی بات سیکھوں گا. ابھی اپنے ایمان کا امتحان لینے کے لیے بچہ پتھر لیا اور بسم اللہ کہہ کر پتھر مارا. مارتے ہی وہ شیر جو تھا وہ مر گیا. سارے محلے والے تعجب سے، کیا ہوا بیٹا، تو نے پتھر سے شیر کو مار دیا؟ کہا کہ ہاں میں نے مار دیا، کیونکہ میں ایمان کی تعلیم سیکھتا ہوں. میرا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، میرے پیغمبر عیسیٰ ہے، ان کے بعد ایک پیغمبر محمد نامی ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان پر میں ایمان رکھتا ہوں. اب وہ سارے محلے والے اس بچے کی بات مان کر سب کے سب ایمان والے بن گئے. توجہ فرمائے، سارا کا سارا محلہ ایمان والا بن گیا. بادشاہ کو معلوم ہوا. بادشاہ اس بچے کو بلایا، کس کی صحبت میں تو تعلیم سیکھتا ہے؟ تو بولے وہ پاسٹر کی صحبت میں. تو بادشاہ وہ پاسٹر کو بلا کے قتل کرا دیا. اس کے بعد یہ بچے کو کیا کرا؟ اپنے وزیروں کو بھیجا، کہا کہ اس لڑکے کو لے کے جاؤ پہاڑ کے اوپر، اونچے پہاڑ پہ لے جا کے وہاں سے ڈھکل دو، اس کو چکنا چور ہو جائے گا، بوٹی بوٹی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرے گئے. تو اب یہ تمام وزراء اس کے پہاڑ کے اوپر لے گئے لڑکے کو. ڈھکلنا چاہے، جیسے وہ لوگ ڈھکلنا چاہے، یہ لوگ پیچھے گر گئے، وہ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا. وہ جتنے ان کو ڈھکلنے کے لیے گئے تھے وہ لوگ مر گئے، بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا. پھر اس کے بعد یہ بادشاہ بولا تو مرا نہیں؟ تو بولے نہیں میں نہیں مرا. تو مجھے نہیں مار سکتا، میں نہیں مرا. مجھے مارنے والا جگانے والا میرا پروردگار ہے، میں نے اس پروردگار پر یقین کیا ہوں. تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ بچہ، پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ سمندر کے اندر دور یہ کشتی میں لے جا کے اس کو ڈبا دو، کشتی میں سے پھینک دو اور تم لوگ آ جاؤ. جتنے لوگ اس بچے کو لے کر گئے تھے کشتی میں سے ڈھکلنا چاہے، وہ لوگ پیچھے گر گئے سمندر میں اور یہ بچہ زندہ صحیح سلامت گرا گیا. بادشاہ بولا مرا نہیں تو میں نہیں مروں گا، جب تک میرا خدا نہیں چاہے گا میں نہیں مروں گا. تو بادشاہ بولا نہیں تجھے مرنا ہے. تو اس نے کہا چونکہ تو مجھے خرید لیا ہے، یہ جسم تیری مرہون منت ہے، تو نے مجھے خرید لیا ہے، اس لیے کام کر، میرا تیر لے، میرا تیر، میرا کمان، میرا تیر لے اور سارے بستی والوں کو بلا، جتنے بستی والے ہیں سب یہ منظر دیکھنا چاہیے. تو مجھے نہیں مار سکتا، اگر مارے گا تو میرا خدا مجھے مارے گا. یہ منظر ساری بستی والے دیکھنا ہے، بلا سارے بستیوں کو. تو بادشاہ کیا کرا، تمام لوگوں کو بلایا، سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے. تو وہ بچے کو بادشاہ تیر لیا، بچے کا تیر. بچے نے کہا تو جتنا بھی تیر مارے گا میں مروں گا نہیں، البتہ یہ بول کے مار، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کے اس پاک نام کا، پاک نام سے جو یہ بچے کا رب ہے. تو یہ بچے کا رب بول کے میرا واسطہ دے کر تو بول، تب جو ہے وہ تیر چھوڑ، میں جب مروں گا تب تک نہیں مروں گا. ساری بستی والے دیکھ رہے ہیں، یہ بچے کو بسم اللہ ربی ھذا الغلام بول کے تیر مارا، وہ بچہ مر گیا. سارے کے سارے جتنے لوگ دیکھ رہے تھے یہ منظر، وہ سب کے سب ایمان والے بن گئے، سب ایمان والے بن گئے، ان کا ایمان پختہ ہو گیا. بادشاہ کو غصہ آیا،
ظالم تھا، یمن کا بادشاہ غصہ آیا، بولا کہ تم لوگوں کو بھی ماروں گا. کہا تو کچھ بھی کر لے، ہمارے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لے. تو کیا کیا اس نے؟ یہ خندق کھودنے لگا، بڑا خندق، اس کے اندر انگار ڈال دیا، انگار جلا دیا. بولا جتنے لوگ ایمان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب گڑھے میں اتر جاؤ، انگار میں چل جاؤ، پورے کے پورے انگار میں چلو، نہیں تو پرانے مذہب میں آ جاؤ. آج ہندوستان میں کیا چل رہا ہے ہمارے پاس؟ ریٹرن ٹو ہوم، واپس آ جاؤ، گھر کو واپس آ جاؤ. تم پرانے کافر ہو، تمہارے بابا دادا کافر تھے، واپس گھر کو آ جاؤ، گھر واپس ہی جی نئی باتیں بنا رہے. ارے دوست، ایک بار ایمان کا مزہ دل میں آنے کے بعد دوبارہ کوئی بندہ کفر میں نہیں جائے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں ایمان کے مٹھاس ہیں، 3 چیزیں، ثلاثن من اصل الایمان، 3 چیزیں ایمان کا اصل ہے. کیا ہے وہ؟ اذا احب اللہ ورسولہ، بندہ اللہ سے محبت کرے، رسول سے محبت کرے، سمجھے؟ وہ دونوں کے سوا بقیہ کسی سے بھی محبت نہ کرے، یہ ایمان کا ایک اصل ہے. نمبر 2، بندہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر بننا یا کافروں کی چال چلنا یا کافروں سے جو ہے ان کے مذہب سے دوستی کرنا، ایسا چڑ آنا، آپ کو ایسی کراہیت آنا، جیسا اپنا ہاتھ انگار میں ڈالے تو کیسا کراہیت کرتے آپ اپنا ہاتھ اگر انگار میں ڈالے پسند کریں گے کیا؟ تو ایسا آپ کو چڑ پیدا ہونا کہ میں یہ دوبارہ یہ کفر میں نہیں جاؤں گا. یہ دوسری ایمان کی علامت ہے، یہ اصل ایمان ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جب ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے تو اس کے بعد یہ تمام دنیا کے جو مصائب ہیں اس کے اوپر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو وہ لوگ جو تھے کون تھے؟ وہ بادشاہ کے، یمن کے وہ بادشاہ نے کیا کیا؟ خندق کھود کر سارے ایمان والوں کو کہا کہ خندق میں جل جاؤ، نہیں وہ تو پرانے مذہب میں آ جاؤ. تو کیا کیے؟ سارے ایمان والے ایک ایک کر کے خندق میں کود گئے، جل گئے، مگر بادشاہ کے مذہب میں نہیں آئے. اللہ کو مانے، رسول کو مانے، محمد عربی کا نام آتے ہی ان پر ایمان لائے، سارے کے سارے جل گئے. ان کو اصحاب اخدود کہتے ہیں. وہ لوگوں کو اصحاب اخدود جو جل گئے ان لوگوں کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کلام اتارا تو مسلمانوں کو ایمان کی حلاوت بتانے کے لیے وہ سورہ کو نازل کر دیا. سورہ بروج کو کہا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہ لوگ اخدود والوں کو قتل کر دیے اور ان کو زندہ جلا دیے اور تماشا دیکھ رہے تھے اوپر بیٹھ کر. وهم علیہا قعود، اوپر بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے یہ لوگ کیسے زندہ چل رہے ہیں، ان کے زندہ چلنے کا مزہ لے رہے تھے. مگر ایمان والا اپنا ایمان نہیں بیچا، اپنا ضمیر نہیں بیچا، اپنا ایمان نہیں بیچا. جنت اس کے سامنے ہے، اس لیے وہ ایمان کیوں بیچے گا؟ تو آپ کو قرآن میں ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ملیں گے. اس وقت ایک عورت تھی، حاملہ عورت، حمل والی عورت، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اب پیدا ہونے والا بچہ قریب میں. تو یہ ماں سوچ رہی ہے میں تو گڑھے میں گر کے جل جاؤں گی، لیکن یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے؟ وہ تو پیدا ہونے دیتا. اندر سے بچہ آواز کرتا ہے، بچہ بولتا ہے پیٹ میں سے اے ماں تو جل جا، یہ انگار میں بادشاہ انڈیا انگار میں جل جا، ورنہ دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، وہ آگ سے یہ آگ زیادہ بہتر ہے، جل جا. تو بچہ پیٹ میں سے آواز کرتا ہے. ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ دنیا کی آگ کو خاطر پر مطلع کیوں؟ اگر تو دنیا میں ایمان پر اگر نہیں مرے گی، آخرت میں دوزخ میں جلنا پڑے گا. تو وہ عورت بھی جل کے مر گئی. کیا ہے یہ؟ قرآن کہہ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر آئے, ایک نہیں دو نہیں, کئی جادوگر آئے, شرط لگایا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ. قرآن کہتا ہے فرعون کو شرط لگایا, اے فرعون اگر ہم جیت جائے, اگر ہم کامیاب ہو جائے, ہم کو اجر ملنا چاہیے. تو فرعون کیا بولا, ارے اجر کی کیا بات کرتے ہو, انکم لمن المقربین, تمہارے کو میں اپنا قریبی وزیر بنا لوں گا, میں تمہیں وزیر بنا لوں گا اگر تم موسیٰ کے ساتھ کامیاب ہو گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا, مقابلہ ہوا دونوں کا, ایک طرف جادوگروں کا مقابلہ, ایک طرف حضرت موسیٰ کا. جادوگر آئے, آتے آتے اپنے ساتھ کیا کرے, چھوٹے چھوٹے رسیاں لے کر آئے. ادھر دیکھو, میرے کرم کا بورڈ دیکھ کے رہتے آپ زندگی میں, نہیں دیکھے, پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں. کیا گھر میں ایسے آپ کو اس سے اچھے گھوڑا رہتے ہیں آپ کے, ذرا میرے کو دیکھو کیا بنا بھائی. فرعون جو ہے, فرعون کے لوگ وہ جادوگر چھوٹے چھوٹے رسیاں لے کر آئے, چھوٹے چھوٹے لکڑیاں لے کر آئے, اور انہوں نے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. انہوں نے کہا فرعون کے عزت کی قسم, ہم نے جو لکڑیاں ڈال دیا, یہ جو ہم نے رسیاں ڈال دیا, ہم غالب آ جائیں گے. مگر اللہ نے کہا موسیٰ اب آپ اپنی لکڑی ڈالو. تو فلما القى موسیٰ عصاہ, جب حضرت موسیٰ نے لکڑی کو ڈالا تو وہ تمام سانپوں کو کھا گیا. عصا ہے موسیٰ کی لکڑی تمام کھا گیا, تمام وہ سانپوں کو, رسیوں کو. اس کے بعد کیا ہوا, تمام جتنے جادوگر تھے, توجہ فرمائیں, جتنے جادوگر تھے کیا بچپن سے مسلمان تھے, کیا بچپن سے تورات پڑھے تھے, تورات آیا تھا, تورات تو بھی آیا نہیں, تورات تو بعد میں آیا, یہ واقعہ ہونے کے بعد تورات آیا. ان کو ایمان نہیں معلوم, ان کو یقین نہیں معلوم, ان کو خدا نہیں معلوم, ان کو رسول نہیں معلوم. لیکن پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا, ادھر معجزہ دیکھا, ادھر سجدے میں گر گئے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. کتنے سیکنڈ میں ایمان آیا, ایک سیکنڈ میں. آج ہم کتنے معجزات دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام کے, کتنے کرامتیں ہم اولیاء کے دیکھتے ہیں, ابھی بھی پکا ایمان ہمارے دل میں نہیں آیا. کئی مزاروں پہ اولیاء اللہ کے کئی مزاروں پہ کرامتیں دیکھ رہے, ایمان ابھی نہیں آیا. پیغمبر اسلام کے کئی معجزات ہم پڑھے, ایمان نہیں آیا. جی وہ جادوگروں کے ایک سیکنڈ میں ایمان آ گیا, ایک سیکنڈ میں ایمان آ گیا. آپ نے سنا ہوگا, یوٹیوب میں دیکھا ہوگا آپ نے, یو پی میں ایک مزار ہے, یو پی میں ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے. یہ بناوٹی کہانیاں نہیں ہے, ہر جگہ ایک ایک کرامت چلتے رہتی ہے. ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے, ان کے پورے مزار پہ پورے بچھوائیں ہیں. آپ یوٹیوب میں سرچ کرو, آپ کو پتا چلے گا, پورے بچھوائیں. اب واقعہ کیا ہے, وہاں جانے کے بعد آپ وہ بچھوؤں کو آپ کے ہاتھ پہ چڑھا لو, کچھ نہیں کرتے. وہ ایریا سے آپ باہر لے کے جاؤ, آپ کو ڈنک مار کے آپ کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ درگاہ کے احاطے میں, وہ ایریا میں اگر آپ بچھوؤں کو آپ ہاتھ پہ چڑھا لو, کیا ادھر رکھ لو ادھر رکھ لو, سر پہ چڑھا لو, کچھ نہیں کریں گے آپ کو. کیا ہے یہ, تو بچھوؤں کو پتا ہے یہ علاقہ کون سا ہے, یہ ایک ولی کا دربار ہے. کیسا ہوا یہ کرامت کیسی آئی, تو وہاں کے ایک سجادے صاحب بتا رہے ہیں. بات یہ تھی کہ یہ جو حضرت آئے تھے, بچھوؤں کے جو حضرت آئے تھے, یہ صاحب اپنے حضرت کے حکم سے یہاں پر آئے, ان کے پیر کے حکم سے. ان کے شیخ نے حکم دیا تھا تم فلاں علاقے میں جا کے کام کرو. تو یہ صاحب کیا کرے, اپنے پیر صاحب کی بات مان کے یہاں پہ آئے. آلریڈی وہاں پہ گورنر صاحب تھے, انہوں پہلے سے کام کر رہے تھے ان کے پیر کے حکم سے. ان کے پیر الگ, اب آج کل کئی پیروں کے مریدہ ہے نا الگ الگ, ان کے پیر کے حکم سے انہوں تھے وہاں پر. جب یہ صاحب آئے تو پرانے پیر صاحب یہ بولے کہیں کو حضرت کہیں کو آئے آپ, یہاں میں ہوں نا, میں کام کر رہا ہوں نا, آپ کہیں کو آئے. انہوں بولے میں کیا کروں صاحب, میرے پیر کا حکم ہے, میں آیا. اب انہوں بدعا کرے, سامنے والے جو صاحب تھے پہلے سے, انہوں بدعا کرے تو مر گیا تو تیرے خبر پہ بچھو آئے, بدعا کرے. انہوں کیا بولے, بچھو آ تو آئیں گے مگر کچھ بھی نہیں کریں گے. فوراً
اور بیٹھ کے بولے کہ بچھوا تو رہیں گے مگر کچھ نہیں کریں گے. آج بھی قیامت تک دیکھیں گے آپ وہ کرامت وہاں پہ چل رہی ہے. ارے ایسے ایک نہیں، ہر ایک ولی کے پاس کوئی نہ کوئی کرامت ہے، اور حضور کے پاس تو ہزاروں معجزات ہیں. خصائص الکبریٰ پڑھو اور بڑے بڑے معجزات کی کتابیں پڑھو، 3000 سے زیادہ معجزے میراکلز محمد عربی کے ہیں. اتنا پڑھنے کے بعد بھی مسلمانوں میں ایمان پکا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جادوگروں کو 1 سیکنڈ میں ایمان پکا ہو گیا. 1 سیکنڈ میں فرعون کیا کرا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. فرمایا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، خلاف میں کاٹوں گا. مطلب یہ داواں ہاتھ سیدھا پیر، یا پھر سیدھا ہاتھ داواں پیر، ایسا خلاف میں کاٹوں گا، اور تم کو کھجوروں کے جھاڑوں کے اوپر تمہیں سولی دے دوں گا. بولا نا، سزا سنایا. مگر وہ جادوگر کیا بولے؟ کوئی پرواہ نہیں، لا ضیرہ انا الی ربنا منقلبون. کوئی پرواہ نہیں، تو جو سزا دے رہا ہے دے دے، ہم تو ہمارے رب کے پاس جانے والے ہیں. 1 سیکنڈ میں ایمان آیا. آج ہم بچپن سے مسلمان ہیں. اگر کوئی کافر آ کر بول رہا ہے صاحب العلاقے جیسے ایسے ایمان چلے گئے. یہ وہ کون کی ایسا کرا، کیا کی بولا انہوں چھوٹے باتا ہمارا ایمان چلا گیا. ایسا نہیں ہونا ہے. اب ہمارے ایمان کے امتحان کا ٹائم ہے. اب اگر ہمارے بنٹون کے مسلمان اپنے ایمان کو رکھ کر صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، پھر 5 سال تک ہمارے اوپر ظلم ہو گیا. میں اور ایک بار دوہرا کے بول رہا ہوں، اشارتاً سمجھ جاؤ. ظلم اگر سہنا ہے کوئی شیطانوں کا سہارا لے کر، تو سمجھ جاؤ کہ پھر اپنے عقل کو چھوڑ دو، منمانی کر لو. جی اگر ہوش ہے، عقل ہے، ایمان ہے، ایمان کا ساتھ دو. سب ایک طرف ہو جاؤ سارے مسلمان، تاکہ ان لوگوں کو عقل آئے کہ مسلمان پورے مسلمانوں کو چھیڑنا آسان نہیں ہے. دوستوں بزرگوں، میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ایمان بچانے کا ٹائم ہے. ایمان بچانے کا ٹائم. یہ تو دنیا میں فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے. ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے. جدھر دیکھو ادھر اللہ کے خلاف پکنے والے، محمد رسول اللہ کے خلاف پکنے والے، آپ جدھر دیکھو ادھر تماشا بنائے ہوئے. آج ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر کے خلاف بولا جا رہا ہے، ہمارے اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، ہمارے قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہے. ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن عین وقت پہ وہ لوگ ایسی چال چلتے ہیں کہ مسلمانوں کو توڑ دیتے ہیں. تو ادھر، تو ادھر، تو وہ پارٹی میں، تو یہ پارٹی میں، بول کے الگ الگ. اب اس کو یہ مسلمان کو وہ پارٹی کی محبت اتنی بڑھ گئی اندر، انہیں اسلام کو بھی نہیں دیکھتا. سمجھے؟ باہر اس کا جھنڈا لے کے پھرتے رہتا ہے. انہیں یہ نہیں سوچتا انہیں میرے اسلام کے خلاف ہے، ان میرے اسلام کے خلاف ہے، ان میرے مذہب کے خلاف ہے، اس کا جھنڈا لے کے میں کیوں پھروں؟ یہ نہیں سوچے گا، مگر ذرے پیسوں کے واسطے باہر نکل جاتا ہے. آج مسلمان کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں کو کافروں سے گھبرانا نہیں ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے، ہوش کا استعمال کرنا ہے، اور یقیناً ایمان کو مستحکم کرنا ہے. کیوں؟ یہ ایمان اگر ہمارا کمزور ہو جائے گا، سمجھ جاؤ پھر ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹیں گے. آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے، پھر وہ آئندہ چل کر ہمارے اوپر ہوگا. اللہ ہماری حفاظت کرے. دوستوں، ایمان کو بچاؤ. ایمان، کفر سے دل میں نفرت کرو، کفر سے دل میں نفرت رکھو. کیسے نفرت؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو سرکار دو عالم نے ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کفر سے جو ہے ناراض تھے، کافروں سے نہیں. اگر کوئی کافر آتا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے. اگر کوئی یہودی آتا اس کے ساتھ میل ملاپ رکھتے، کھانا کھاتے بیٹھ کر اس کی دعوت میں جاتے. کافر اگر دعوت دیا تو جاؤ، دعوت میں کھانا کھاؤ. لیکن انہیں جو عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کے تم دل میں خلاف کرو. کیوں؟ اس کا عقیدہ الگ، تمہارا عقیدہ الگ. انہیں ایسے خدا کو مانتا ہے جو خدا ہے ہی نہیں، اور تم ایک حقیقی پروردگار عالم کو ماننے والے ہو. تمہارے سامنے تمہاری جوتی کو بھی وہ کام نہیں آئے گا. کل قیامت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، تو قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں
کافر مسلمان جو جنت میں جاتے رہتے ہیں، سارے مسلمانوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا، یہ لوگ دیکھ کر بولیں گے کاش کتنا اچھا ہوتا ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج کیا بول رہے ہیں؟ تم فخر کرو کہ ہم فلاں ہیں۔ یہ لوگ بول رہے ہیں تم فخر کرو کہ ہم فلاں ہیں، مسلمان نہیں ہے، مسلمان یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ آج بولو دنیا میں تم جتنی زبان درازی کرنا ہو کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اگر کامیاب کرے گا مسلمان کو ہی کامیاب کرے گا، کسی اور کو کامیابی کا وہاں پر ذریعہ نہیں ہے۔ مسلمان خوشی منانا چاہیے، چاہے تکلیف آنے دو، سامنے والے گالی دینے دو۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا پارہ نمبر 4 میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں میں امتحان ہوگا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مال کھینچ لے گا، تمہاری دولت کھینچ لے گا، تم کو فقیر بنا دے گا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تم مال سے محبت کرتے ہو یا اللہ رسول سے۔ نمبر 2 لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے جانوں کو بھی نقصان پہنچے گا، تمہارے جانوں کو تکلیف دی جائے گی، اور دیکھا جائے گا انہیں صبر کرتا ہے یا اللہ کی شکایت کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یہ مشرکوں سے، یہ یہودیوں سے، یہ عیسائیوں سے بری بری باتیں تم کو سننا پڑے گا۔ قرآن بول رہا ہے بری بری باتیں تم کو سننا پڑے گا، یعنی وہ لوگ بولیں گے، گالیاں دیں گے تم کو، صبر کرو۔ اللہ بول رہا ہے قرآن میں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہے پکے ہمت والے کا۔ سامنے والا گالی دیا ابے تمہیں تو تم بھی ابے تمہیں بولے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ سامنے والا گالی دیا آپ صبر کرے، بہت بڑی ہمت کا کام۔ سامنے والا مارا آپ صبر کرے، بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ کیوں؟ وہ پچھتائے گا، ارے میں اتنا گالیاں دیا تو میں کچھ بھی نہیں کرا، خاموش ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ اخلاق محمدی ہے، یہ سرکار کے اخلاق ہے۔ ساری زندگی جب ہم پڑھتے ہیں سرکار کی تو یہ اخلاق ہے، یہ کیریکٹر ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے کسی کو اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہیں دیا، اور سارے مسلمانوں کو کہا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے المسلم من سلیم المسلمون من لسانه ویدہ، فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے سامنے والا مسلمان سلامت رہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان آپس میں مارنا نہیں ہے، مسلمان آپس میں گالی دینا نہیں ہے، مسلمان غیروں کے خلاف میں ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو آج کا جمعہ میں جو باتیں آپ کو بولا ایمان کی حرارت کے متعلق آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہتا ہوں۔ ہوشیار آدمی کو اشارہ کافی ہے، کھلا کھلا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان مل کر ایک طرف ہو جاؤ اور کسی ایک کو جو ہے نا چن لو، ورنہ اگر دشمنوں کا ساتھ دینے والے کو اگر آپ ساتھ دیں گے تو پھر پچھتانا پڑے گا، بعد میں رونے سے فائدہ نہیں ہے بیٹھ کر بھائی ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کی ٹانگ انہیں کھینچا، اس کی ٹانگ انہیں کھینچا، ایسا نہیں چلتا جی۔ یہ رونے دھونے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آج ہم ہوش میں کام لیں، کبھی جوش میں کام نہ لیں۔ خاص کر کے میں وٹور کے ہمارے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہونے کی وجہ سے، لہذا میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور خاص کر کے ہمارے یہاں کے ون ٹاؤن کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرف ہو کر کسی کو چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمان ایک ہو کر سب جو ہے نا عزت کی زندگی اللہ ان کو عطا فرما دے، اور آئندہ ہونے والے مظالم سے اللہ ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے، بلکہ سارے انڈیا کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر آگے چلیں گے فلسطین کے ہمارے بھائیوں کے اللہ حفاظت فرمائے، یمن کے اور
ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. کافروں کو نیست و نابود کر دے, تباہ و برباد کر دے. ان کے جو غلط پلاننگ ہے اللہ ان تمام پلاننگ کو ملیامینٹ کر دے. دل لگا کر دعا کرو, بعد میں بھی اللہ ان کے تمام پلاننگ کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.